میرا بچہ کہاں ہے؟ ایک نظر تو مجھے دکھا دو۔ ڈاکٹر آپ کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ اسے پیدا ہوئے تیسرا دن ہے اور میں نے اسے ایک پل کو بھی گود میں نہیں لیا۔ آخر آپ ہی بتائیے نا، یہ لوگ تو کچھ بتاتے نہیں۔ کہاں ہے میرا منا؟ فریہ بیگم نے خاموش کھڑے شوہر کی طرف دیکھ کر التجا کی۔ بیگم، ڈاکٹر کہتی ہے کہ بچہ بہت بیمار ہے، وہ مجھ سے دور ہے۔ وہ تڑپ کر بات کاٹ کر بولی، تم اطمینان رکھو بیگم، صبح بچہ تمہیں دکھا دیں گے۔ سیٹھ خاور نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر نے بڑھ کر فریہ بیگم کو نیند کا انجیکشن دے دیا اور سیٹھ خاور کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ اب کیا ہوگا ڈاکٹر؟ سیٹھ خاور نے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ میں نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، اب خدا کو یہی منظور تھا۔ خدا نے آپ کی بیگم کی 6 سال بعد کوکھ بھری اور پھر چند منٹ بعد اپنی امانت واپس لے لی۔ ہسپتال میں بھی کوئی نومولود بچہ ایسا نہیں ہوا جو آپ کی بیگم کی گود میں دے دیا جائے۔ میں نے اور بھی ہسپتالوں سے رجوع کیا ہے، لیکن ہر طرف سے مایوسی میں ہی جواب ملا۔ اور آپ کی بیگم کی طبیعت بھی ایب نارمل ہے۔ انہیں صحیح صورتحال بتا دی جائے تو ہو سکتا ہے انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچے۔ ڈاکٹر نے فکر مندی سے طویل جواب دیا۔ میں بھی تمام فلاحی اداروں کے چکر کاٹ چکا ہوں، مگر کوئی ایسا بچہ نہ مل سکا جو بیگم کو مطمئن کر سکے۔ سیٹھ خاور بے بسی سے بولے۔ لاکھوں میں کھیلنے والا سیٹھ خاور آج بے بس تھا۔ دنیا کی ہر شے دولت سے خریدنے والا دولت مند مایوسی سے ہتھیلیاں ملتے رہ گیا۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ دل میں اللہ کا نام لے کر مزدور بستی کی طرف نکل پڑا۔ 4 سالہ بچی نے ماں کا گھٹنا ہلایا۔ ماں نے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے آنچل سے آنسو پونچھ کر بے بسی سے بیٹی کے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ماں، روٹی لا دینا۔ اب کی ماں نے اپنے 5 سالہ جگر گوشے کی طرف دیکھا۔ ماں تو چپ کیوں ہے؟ مجھے روٹی چاہیے۔ اس نے ماں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ تو سو جا بیٹے، میں صبح روٹی لے آؤں گی۔ نہیں ماں نہیں، میں نے کل سے روٹی نہیں کھائی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے قمیض کا پھٹا ہوا دامن اٹھا کر سکڑا ہوا پیٹ ماں کو دکھایا۔ ماں نے سامنے ٹوٹی ہوئی چارپائی کی طرف دیکھا جہاں اس کا 7 سال کا بڑا بیٹا لیٹا تھا، اور بیماری اور بھوک کی نکاہت نے اس کے بولنے کی قوت چھین لی تھی۔ بس وہ حسرت سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماں کا دل کسی اندیکھے اندیشے کی بنا سے لرز گیا اور وہ تیزی سے چارپائی کے پاس آئی اور بچے کا کمزور سا ہاتھ سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ دونوں بچے بھی خاموشی کے ساتھ ماں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور ماں کو دیکھنے لگے۔ ماں جب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تو اس نے اپنی گود میں پڑے ہوئے ننھے سے بچے کی طرف دیکھا جو اپنے سوکھے سوکھے ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ ماں کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تو کبھی دروازے کی طرف کہ کہاں سے لائے کھانا۔ اس نے تو خود کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ ماں کے دونوں بچے وہیں زمین پر روٹی مانگتے مانگتے بھوک کی تاب نہ لا کر سو چکے تھے۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا، صرف 3 جانیں جاگ رہی تھیں۔ ماں، معصوم بچہ جو گود میں تھا، اور تیسرا ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوا بیمار بچہ جو صرف آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جس کو 10 دن ہوئے تھے بخار میں پھکتے ہوئے، اور 3 روز سے سوائے پانی کے جس کے منہ میں کوئی چیز نہ جا سکی تھی۔ اف کیسی یہ بے بسی تھی۔ ماں نے اپنے چاروں بچوں کی طرف دیکھا۔ 5 ماہ پہلے اس گھر میں زندگی کی پوری رونق تھی۔ فضل دین جو اس گھر کا واحد کفیل تھا، شام کو اتنا ضرور کما کر لاتا کہ اس کی چہیتی بیوی اور 3 پیارے سے بچے پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ اور پھر ایک روز جب وہ گھر آ رہا تھا کہ ایک بس نے اسے اس طرح سے کچلا کہ ریشما اس کو پہچان بھی نہ سکی، اور ایک قیامت ٹوٹ پڑی اس گھر پر۔ فضل دین گھر میں اندھیرا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اندھیرے میں جا چھپا۔ ریشما جب سنبھلی تو وہ 3 بچوں کے درمیان سوالیہ نشان کی طرح کھڑی تھی۔ چوتھا وہ بچہ جو اس کے شکم میں تھا، وہ بھی کچھ دنوں بعد آنے کو تھا۔ اس نے گھبرا کر تینوں روتے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ گھر میں جو بھی پیسہ ریشما نے بچا کر رکھا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ خرچ ہو رہا تھا، اور ریشما روزانہ تینوں بچوں کو گھر میں بٹھا کر کام ڈھونڈنے بڑی بڑی کوٹھیوں کے محلے میں جاتی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر کچھ تو جھڑک دیتے اور جو رحم کھاتے تو وہ بھی یہی کہتے، مائی، بچہ پیدا کرنے کے بعد آنا، اس حالت میں تم کیا کام کرو گی؟ وہ قسمت کی ماری آنسو پونچھ کر کوٹھی سے باہر نکل آتی۔ ایک دن وہ کام کے لیے دن بھر بھٹکتی پھری، مگر ہر جگہ سے جواب ملا تو وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف چلتی آ رہی تھی۔ سخت دھوپ اور گرمی کی شدت اسے مارے دے رہی تھی، اوپر سے اس نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا۔ کھاتی بھی کیسے؟ اسے تو بچوں کی فکر تھی، بس رات کو کھا لیتی تھی۔ اب بھی بھوک سے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ گھر ابھی خاصا دور تھا۔
وہ گھسیٹتی چلی آ رہی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ میں اس زور کا درد اٹھا کہ وہ تکلیف سے دوری ہو کر وہیں پر سڑک کے کنارے بیٹھ گئی اور بے بسی سے مزدور بستی کی طرف دیکھنے لگی، جس کے کچے مکان دھوپ میں جلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا سڑک پر ہی بچہ ہوگا؟ اس اندیشے کے ساتھ ہی وہ پوری جان سے لرز گئی۔ یا اللہ، مجھ پر رحم کر۔ 2 آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ارے ریشما، تو یہاں بیٹھی ہے اتنی دھوپ میں؟ ریشما نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو بوا چھوٹی سی گٹھری پکڑے کھڑی تھی۔ ہاں بوا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، ریشما روحان سی آواز میں بولی۔ بوا نے اس کی حالت کا اندازہ لگایا اور پھر ایک گھوڑا گاڑی روکی اور اسے سہارا دے کر اس میں بٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر بوا اور 2 عورتوں کی مدد سے اسے آدھے گھنٹے کی تاخیر سے بچہ ہو گیا۔ مبارک ہو ریشما، لڑکا ہوا ہے۔ بوا نے سرخ و سفید بچہ بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے قریب لٹاتے ہوئے کہا، اور ریشما کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بس بی بی، آج فضل دین ہوتا تو بہت خوش ہوتا، لیکن تم غم مت کرو، شاید خدا کو یہی منظور تھا، اللہ مالک ہے۔ 10 روز بعد جب ریشما کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، پھر ننھی سی جان کو سینے سے لگائے کام ڈھونڈنے نکل پڑی، لیکن کہیں کام نہ مل سکا، یہاں تک کہ فاقے ہونے لگے۔ کچھ روز تو محلے والوں نے ترس کھا کر مدد کی، مگر سبھی انتہائی غریب تھے، اپنی روٹی ہی مشکل سے پوری کرتے تھے، وہ بھلا کہاں تک دیتے؟ جب وہ سوالی بن کر محلے کے کسی گھر میں جاتی تو ان کی عورتیں دور ہی سے دیکھ کر اسے ایسے جلی کوٹی سناتی کہ آگے بڑھنے کا اس کا دل ہی نہیں چاہتا۔ مرد سر جھکا کر گزر جاتے اور وہ مایوس لوٹ جاتی۔ کل صبح سے تینوں بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ریشما تو نامعلوم کب سے بھوکی تھی، فاقوں کی شدت سے دودھ تک خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نومولود کو بھی پیٹ بھر دودھ میسر نہ آ رہا تھا۔ اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ مجبور تھی، بے بس تھی، بے سہارا تھی اور بھوکی تھی۔ وہ آج سب راستے بند دیکھ کر بھیک مانگنے کے لیے سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ گم سم سی کھڑی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دست دراز کرے۔ ننھا گود میں مچل رہا تھا، اسے کھڑے کھڑے دوپہر ہو گئی، لیکن وہ بھیک کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکی اور یوں ہی آنسو بہاتی گھر آ گئی، جہاں بچے روٹی کے انتظار میں نیم جان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماں کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ بے چین ہو کر تڑپنے لگے، بھوک سے رونے لگے، اس کا دامن کھینچ کھینچ کر روٹی مانگنے لگے۔ ماں، روٹی؟ ننھی نے توتلی زبان میں سوال کیا۔ سو جا بیٹی سو جا، رات کو تیرے لیے روٹی لے کر آؤں گی، وہ تسلی دیتے ہوئے خود بھی رونے لگی۔ معصوم بچی ماں کو روتا دیکھ کر چپ ہو گئی اور پھر وہیں زمین پر نکاہت اور کمزوری سے سو گئی۔ رات روٹی ضرور لاؤں گی، ضرور لاؤں گی، مجھے بھیک نہ مل سکی تو کیا ہوا، سب کچھ مل جائے گا۔ آج دوپہر تک کئی لوگ اس کے قریب سے گزرے جو اس کی مجبوری کی پوری قیمت جانتے تھے، نظروں سے اسے دیکھتے تھے، وہ انہیں خوب اچھی طرح جانتی تھی، وہ ان گناہ کی دعوت دیتی ہوئی نگاہوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان نظروں اور اشاروں کا جواب دے۔ لیکن بچوں پر نظر پڑتے ہی اس میں یہ ہمت آ رہی تھی، اس لیے وہ رات کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکے۔ اسے خود تو بھوک سے مر جانا گوارا تھا، مگر بچوں کا تڑپنا اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کن انداز سے ایک نظر بچوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر اپنے جسم پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالی۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی، وہ سوچوں میں گمسم آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریشما نے دروازے کی جانب یوں دیکھا جیسے اسے اپنی سماعت پر شبہ ہو۔ دستک کی آواز پھر کچھ تیز تھی، لیکن ریشما تو یوں ہی بیٹھی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی اور پھر لگاتار کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ کون ہے؟ ریشما نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ بہن جی ذرا دروازہ کھولنا، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ بچے بھی جاگ گئے۔ ریشما نے اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ڈھیروں ڈبل روٹیاں اور بند تھے۔ صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے وہ شخص چہرے سے بہت امیر آدمی لگتا تھا۔ ریشما کو لگا جیسے رحمت کا کوئی فرشتہ دروازے پر کھڑا ہو۔ گھبرائیے مت بہن جی، میں کسی کام سے اس بستی میں آیا تھا، یہاں سے گزرتے ہوئے بچوں اور آپ کی گفتگو سن کر میرا دل لرز گیا۔ بچے بھی دروازے پر آ گئے اور انہیں دیکھ کر سیٹھ خاور نے سب بند ان کے آگے کر دیے۔ لو کھاؤ بیٹا، اور فاقوں کے مارے بچے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ریشما خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی گود میں بچہ دیکھ کر سیٹھ خاور کو اپنا مقصد یاد آ گیا۔ بہن جی اگر آپ برا نہ مانیں،
تو میں آپ کی کچھ مدد کر دیا کروں گا، سیٹھ خاور نے جھجک کر کہا۔ لیکن اس دنیا میں بغیر کسی غرض کے کوئی کہاں تک کس کی مدد کرتا ہے؟ ریشما نے اس بہن کہنے والے مہربان امیر کو مشکوک انداز سے دیکھا۔ ہاں، شاید ٹھیک کہتی ہیں آپ بھی، آپ کو بہن کہنے کے بعد کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن میں بھی مجبوری سے اس طرف آیا تھا اور قسمت مجھے آپ تک لے آئی۔ میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، کیا آپ دے سکیں گی؟ کیا چاہیے؟ میں غریب آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ وہ چیز جس کا کوئی مول نہیں ہے، وہ دولت جو کسی قیمت پر بھی نہیں مل سکتی۔ صاف صاف کہیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو میں ضرور دوں گی، تو پھر مجھے یہ بچہ دے دو۔ بچہ؟ اتنا غیر متوقع سوال سن کر وہ حیران رہ گئی۔ ہاں بہن جی، مجھے یہ بچہ چاہیے، اسی لیے میں اس بستی میں آیا تھا۔ میری بیوی ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ 6 سال بعد خدا نے ہمیں بیٹا دیا اور چند لمحوں کے بعد واپس لے لیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ خبر اگر میری بیوی کو سنائی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گی، یا تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا یا وہ پاگل ہو جائے گی۔ خدا اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا، اور اگر ہمیں اولاد ہو گئی تو میں سب حقیقت بتا کر بچہ آپ کو واپس دے دوں گا، اور اگر اولاد نہیں ہوئی تو یہ بچہ ہی میرا سب کچھ ہوگا، اور جب جی چاہے آپ اسے دیکھ سکیں گی۔ ایک غریب کے آگے ایک امیر کسی فقیر کی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ بہن جی مجھے مایوس مت کیجیے گا، وہ بے بسی سے بولا۔ ریشما نے ایک نظر بچے کو دیکھا اور بہتی آنکھوں سے سیٹھ خاور کے پھیلے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ سیٹھ خاور کی آنکھیں چمک اٹھیں اور انہوں نے مریل سے بچے کو چوم کر سینے سے لگا لیا، اور فرتے جذبات سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بچے کو لے کر باہر نکل گئے۔ ریشما نے مضبوطی سے کواڑ بند کر دیا اور پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میری مجبوری کا اتنا بڑا سودا میرے مالک، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ ریشما نے دیکھا بچے بن ڈبل روٹیاں کھا رہے تھے، بس اس کا بیمار بیٹا حسرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ڈبل روٹی اٹھا کر اس کی جانب بڑھی، اس نے روتے ہوئے ٹکڑا توڑ کر اس کے منہ میں رکھ دیا۔ دوسری صبح سیٹھ خاور پھر آئے۔ دستک کی آواز سن کر ریشما نے دروازہ کھولا۔ سیٹھ خاور کو دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ صحن میں آ کر چارپائی پر یوں بیٹھ گئے جیسے فوم کے گدے پر بیٹھے ہوں۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ میری بیوی اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی ہے۔ اب تو وہ ہمارا ہی بچہ ہے، اس بات سے صرف ڈاکٹر اور میں ہی واقف ہیں۔ میری بیگم ابھی چند روز ہسپتال میں رہے گی۔ آپ کو اپنا گھر دکھا دیتا ہوں، آپ کبھی کبھی آ کر بچے کو دیکھ لیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سیٹھ خاور نے 1000 کے 5 نوٹ نکال کر ریشما کی طرف بڑھا دیے۔ ریشما کا جی چاہا وہ نہ لے، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی، اور یہ اس کے بچے کی قیمت تھی۔ روپے لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے 2 آنسو نکل آئے۔ بہن، میں نے آپ کو بہن کہا ہے، آپ دکھی نہ ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ آپ نے اپنا بچہ اپنے بھائی کی گود میں دیا ہے۔ یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ کوئی اس احسان کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ میں بہن سمجھ کر آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ افریہ بیگم بالکل تندرست ہو کر گھر آ گئی تھیں۔ بچے کا نام انہوں نے یوسف رکھا تھا۔ یوسف ان کی جان تھا، وہ اسے کسی پل بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھیں۔ اسے پا کر وہ بہت خوش تھی، جیسے انہیں گہرے مقصود مل گیا ہو۔ یوں تو آیا بھی گھر میں موجود تھی، لیکن وہ اپنے بچے کی تمام ضروریات کا خیال خود رکھتی تھیں۔ یوسف بھی چند ہفتوں میں نکھر کر سرخ و سفید ہو گیا تھا۔ نقوش تو ویسے ہی تیکھے تھے، اب تو وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب فریہ اس کی تھوڑی پر انگلی مارتی تو وہ مسکرا دیتا، اور فریہ یوسف کی اس ادا پر اسے بے تحاشا چومتی تھی۔ وہ دیوانگی کی حد تک یوسف کو چاہتی تھی۔ ایک روز وہ ناشتے کے بعد یوسف کو لے کر برآمدے میں آ گئی۔ ٹھنڈی فرد بخش ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، ساتھ ہی ہوا کے رخ سے لان میں مخمور کر دینے والی تازہ پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ یوسف کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ انہیں ایک عورت آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ جی میرا نام ریشما ہے، آپ کو کسی مائی کی ضرورت ہو تو مجھے رکھ لیجئے۔ اوہ تو تم مائی ہو، پہلے کبھی کوئی کام کیا ہے؟ جی نہیں۔ تمہارا آدمی کیا کام کرتا ہے؟ جی وہ، ریشما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تمہارا شوہر نہیں ہے؟ فریہ بیگم اس کے آنسوؤں کا مطلب سمجھ کر بولیں۔ بچے ہیں؟ جی 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، کل آنا، پھر جواب دوں گی۔ بیگم صاحبہ یہ بچہ آپ کا ہے؟ ہاں یہ ہمارا بیٹا ہے یوسف۔ فریہ بیگم کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، اور ریشما یوسف کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا کر چلی گئی۔ دوسرے روز جب وہ صبح صبح آئی تو فریہ بیگم نے اسے نوکری پر رکھ لیا، تو ریشما کے دل کی کلی کھل گئی۔
اس نے شکر کا سانس خارج کیا۔ نوکری کے بہانے تو وہ یوسف کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ ماں جو ٹھہری، اسے نوکری کیے 6 ماہ بیت گئے۔ یوسف خوب گورا چٹا گول مٹول ہو گیا تھا۔ ریشما خدا کا شکر ادا کرتی تھی اسے دیکھ کر کہ وہ کتنی اچھی قسمت لے کر آیا تھا۔ صرف اس کے لیے بہت سے نوکر موجود تھے اور خدا نے اسے یوسف کے قریب رکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی رکھی تھیں۔ وہ خوش تھی کہ اس کا بیٹا کتنی آسائشوں میں پرورش پا رہا ہے۔ یوسف کھلونوں کے ڈھیر میں گھرا بیٹھا تھا۔ 100 طرح کے کھلونے اس کے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قریب ہی بیٹھی تھی آیا بھی۔ فریہ بیگم آرام کی غرض سے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ آج نامعلوم کیوں ریشما کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یوسف کو گود میں اٹھائے اور اسے خوب پیار کرے۔ پہلے بھی کئی بار اس کا جی چاہا تھا یوسف کو گود میں لینے کو، لیکن آج تو دل مچل رہا تھا، سینے میں مچل مچل کر ٹھاٹے مار رہا تھا، لیکن اسے کبھی موقع نہ ملا اور وہ بار بار دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ فریہ بیگم اس معاملے میں بہت سخت تھیں۔ آیا کے علاوہ وہ یوسف کو کسی نوکر کے قریب بھٹکنے نہ دیتی تھیں۔ ریشما یوسف کے کپڑے، چھوٹی چھوٹی شرٹس وغیرہ دھوتی تھی۔ جب جذبوں کی تھوڑی تسکین ہو جاتی، یوسف کی ہنستی مسکراتی صورت دیکھتی تو ایسے خوش ہوتی جیسے اسے کوئی بیش بہا خزانہ مل گیا ہو۔ آج بھی اس کا دل مچل رہا تھا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے بیٹھی یوسف کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے حسن اور معصومیت کی بلائیں لے رہی تھی۔ یوسف بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتا تھا تو اس کی آرزو اور زور پکڑ جاتی۔ اس کا جی چاہا وہ دوڑ کر یوسف کو گلے لگا لے، آیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی طرز ممتا کو قرار دیتے، اور پھر شاید خدا نے اس کی سن کر وہ موقع فراہم کر ہی دیا۔ آیا اسے یوسف کا خیال رکھنے کا کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے کی طرف کسی کام سے گئی تو ریشما نے جھپٹنے کے انداز میں کھیلتے یوسف کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، زور زور سے بھینچنے اور چومنے لگی۔ یوسف بھی نامعلوم کیوں یا پھر ماں کی حقیقی محبت محسوس کر کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس لمحے ریشما کا جی چاہا یوسف کو لے کر بھاگ جائے، دور، بہت دور، جہاں کوئی بھی یوسف کو اس سے دور نہ کر سکے، جہاں وہ یوسف کو سینے سے لگائے تو کوئی اسے علیحدہ نہ کر سکے۔ وہ یوسف کو گود میں لیے چومتے ہوئے سوچ رہی تھی اور اسی لمحے فریہ بیگم اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ چند لمحے وہ ریشما کی ورفتگی دیکھتی رہیں، پھر آگ بگولا ہو کر قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے قریب آ گئیں۔ ریشما! ان کی پرغضب آواز سن کر اور سر پر موجود دیکھ کر ریشما کانپ گئی۔ یوسف کو لیے ہوئے ہاتھ لرز گئے۔ انہوں نے ریشما کو خوب ڈانٹا، آیا پر بھی خوب برسیں اور ریشما کو کھڑے کھڑے تنخواہ کے پیسے تھما کر باہر نکلوا دیا۔ ریشما کا جی چاہا یوسف کو لے کر دور، بہت دور چلی جائے، لیکن وہ اف تک نہ کر سکی اور تڑپتا دل اور اشک بہاتی گیٹ سے باہر نکل آئی۔ ہاتھوں میں تھامے نوٹوں کو دیکھ کر بولی، میں نے انہی نوٹوں کے بدلے اپنا بچہ بیچا ہے، سارا قصور میرا ہی ہے، میں ماں نہیں ہوں، میں نے اپنی اولاد بیچی ہے۔ اور ایک جنونی کیفیت میں اس نے سارے نوٹ پرزا پرزا کر دیے۔ اب جب آیا شام کو یوسف کو باہر لاتی تو ریشما دور سے یوسف کو دیکھتی اور آنسو پونچھتی ہوئی واپس لوٹ جاتی۔ ریشما کے دن اچھے گزرنے لگے تھے۔ وہ ایک محنتی عورت تھی، اس نے سلائی کڑھائی سیکھ کر مشین خرید لی تھی اور اب گھر میں ہی بیٹھ کر رعایت کے ساتھ کپڑے سینے لگی۔ مزدور بستی کے تقریباً ہر گھر سے کپڑے سلنے آتے تھے، وہیں ریشما جو کل فاقوں سے مجبور تھی اب وہ مزدور بستی کی خوشحال گھرانوں میں شمار ہونے لگی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، سندھ کے دریاؤں میں طاقتور لہریں غریبوں کے گھروں کو لقمہ اجل بنانے کو بے چین تھیں۔ حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیریں ہو رہی تھیں۔ آس پاس کی بستیوں کے علاوہ مزدور بستی کے لوگ بھی اپنا ضروری سامان لے کر حفاظتی کیمپوں میں چلے گئے تھے۔ آخرکار ایک رات جب بند ٹوٹنے کا پکا یقین ہو گیا، ریشما بھی اپنے چند پڑوسیوں کے ساتھ اپنی جمع پونجی اور مشین لے کر امدادی کیمپ میں آ گئی، اور جب دریا کے اترنے کے بعد ریشما دوسروں کے ساتھ مزدور بستی دیکھنے کو آئی تو وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے حکومت نے دوبارہ آباد کرنے کو روک دیا تھا۔ ریشما کو بھی اوروں کی طرح دلی رنج ہوا تھا، لیکن خدا کو یہی منظور تھا۔ اب ریشما نے نئے سرے سے زندگی شروع کی اور نئے محلے میں نیا مکان لے کر رہنے لگی۔ کچھ پیسے انہیں حکومت کی طرف سے بھی ملے تھے۔ اب ریشما نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور خود دن رات مشین چلانے لگی۔ ایک بار جب یوسف کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تو وہاں گئی تو پتہ چلا کہ سیٹھ خاور اب کراچی سے جا چکے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ دل میں منو بوجھ لیے ممتا کی ماری واپس آ گئی اور پھر مشین کے پہیے کی طرح وقت کا پہیہ بھی چلنے لگا اور 20 برس گزر گئے۔ ممی، ممی جان! یوسف نے فریہ بیگم کے کمرے کا پردہ اٹھایا۔
لیکن وہ وہاں نہیں تھیں۔ تب وہ چیخنے لگا، کیا بات ہے بھائی جان، اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ حمیرہ نے پیار سے بھائی کو جھاڑا۔ بات یہ ہے میری پیاری بہن، میرا نتیجہ نکل آیا ہے اور آپ فیل ہو گئے ہیں۔ حمیرہ نے بات کاٹ کر مذاق سے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، تمہاری طرح نہیں ہوں، بلکہ میں تو پہلی پوزیشن سے پاس ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ پھر فریہ بیگم کو پکارنے لگا۔ فریہ بیگم خاور صاحب کا کمرہ صاف کروا رہی تھیں کہ اچانک انہیں خاور صاحب کی ذاتی ڈائری تکیے کے نیچے سے ملی تو انہوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ ملازم صفائی کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ 3-4 صفحے چھوڑ کر لکھا تھا، فریہ کے نام۔ میں اب کچھ بیمار رہنے لگا ہوں فریہ، ویسے بھی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کیا معلوم کب زندگی کا چراغ ٹمٹما جائے۔ فیصل اور حمیرہ تو میرے حقیقی بچے ہیں جو یوسف کے 3 سال بعد خدا نے مجھے عطا فرمائے، لیکن یوسف، ہاں یوسف میرا لے پالک ہے جو ریشما نے میری بیگم کی گود میں دے دیا تھا۔ مگر یہ بات فریہ کو معلوم نہیں ہے۔ ریشما جو کہ ایک غریب لیکن رحم دل اور خوددار عورت تھی، جس کی میں ہر ماہ کچھ مدد کر دیا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک سیلاب نے ملک میں تباہی مچا دی اور پھر ریشما اور مزدور بستی کے لوگ نامعلوم کہاں چلے گئے۔ تمام کی تمام بستی مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ہم مستقل طور پر کراچی منتقل ہو گئے اور آج یوسف جوان، خوبرو، سجیلا ہو گیا ہے۔ وہ بہت ہی ہونہار اور لائق بچہ ہے، مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا فیصل اور حمیرہ۔ اس لیے میں نے حمیرہ کے حصے کے علاوہ فیصل اور یوسف کا برابر حصہ جائیداد میں سے کر دیا ہے، اور وکیل کے پاس میرا وصیت نامہ موجود ہے۔ کاش ریشما بہن مجھے مل جائے اور میں دیکھ لوں، خدا کرے کہ وہ جہاں ہے خوشحال ہو۔ وہ ایک عظیم عورت تھی جس نے اپنے جگر کا گوشہ مجھے عطا کر کے فریہ کو صدمے سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ تمام حالات درج تھے جس میں وہ یوسف کو لائے تھے اور جن حالات میں یوسف کو ریشما نے دیا تھا۔ فریہ بیگم پڑھنے کے بعد صفحے کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس میں ریشما کا روتا ہوا چہرہ ابھر رہا ہو، اور پھر ایک منظر ابھرا جس میں ریشما یوسف کو پیار کر رہی تھی اور فریہ بیگم نے آگ بگولا ہو کر اسے کھڑے کھڑے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ تب اس نے کتنی درد بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور یوسف پر آخری نظر ڈال کر روتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی تھی۔ فریہ کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ ریشما واقعی تم کتنی عظیم عورت ہو، مجھے کیا معلوم میں ایک عظیم ماں کا دل دکھا رہی ہوں۔ کاش تم مجھے مل جاؤ ریشما، تو میں تم سے معافی مانگ لوں، کاش۔ ممی، سویٹ ممی، کہاں ہو آپ؟ یوسف کی آواز سن کر فریہ بیگم نے جلدی سے ڈائری کو بند کیا، اس کو ویسے ہی تکیے کے نیچے رکھ دیا اور آنسو صاف کر کے باہر نکل آئیں۔ یوسف نے جلدی سے ماں کو ڈائری تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ماں سے پوچھے کہ ایسی کیا بات ہے جسے پڑھ کر آپ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ سوچ کر وہ خاموش رہا، بلکہ کچھ ظاہری نہ ہونے دیا۔ جب فریہ بیگم اپنی ایک دوست مسز رابعہ کے ہاں گئی ہوئی تھیں، فیصل اور حمیرہ لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ آسمان پر گھٹا چھا رہی تھی۔ یوسف لائبریری سے باہر نکل آیا۔ ایسا پھر پیارا موسم دیکھ کر خاور صاحب کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک یوسف کی نظر کھڑکی سے گزرتی ہوئی بیڈ پر رکھی ہوئی گلابی رنگ کی اسی ڈائری پر پڑی۔ ایک تجسس کے تحت اس نے وہ ڈائری اور قریب ہی سیف کی چابی رکھی دیکھی تھی، جو وہ شاید جلدی میں ڈائری اور چابی دونوں بھول گئے تھے۔ یوسف نے ڈائری کھول کر دیکھا تو اسے اپنا نام پڑھ کر تجسس اور بڑھا۔ وہ ڈائری لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر ورق گردانی کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا چہرے کی رنگت بدلتی جاتی، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگتے۔ اف! اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، جیسے وہ حقیقت پڑھ کر قبول نہ کر پا رہا ہو۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ اف میرے خدایا، کاش میں نے یہ سب نہ جانا ہوتا۔ وہ میری ماں مجھے کیسے ملے گی؟ میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ وہ عظیم ماں، وہ عظیم عورت۔ ارے یوسف بیٹا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فریہ بیگم نے یوسف کا زرد چہرہ اور بھرا ہوا شیو دیکھا تو فکر مندی سے بولیں، ٹھیک ہوں ممی۔ اچھا ذرا آئینہ دیکھو، ماں سے جھوٹ بولتے ہو؟ ماں؟ سرخ سرخ آنکھیں جو فریہ بیگم کا دل کاٹ گئیں۔ کل تو تم بالکل ٹھیک تھے بیٹا، آج صبح ناشتے پر نہیں آئے، کیا بات ہے بیٹا؟ وہ یوسف کی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ممی، میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، میرا دل یہاں بہت گھبرا رہا ہے۔ لیکن میرے بیٹے، بات کیا ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ مجھے بس سکون کی ضرورت ہے، میرے دل پر بہت بوجھ آ گیا ہے ممی، اس لیے میں 7 شریف جا رہا ہوں۔
شاید مجھے بچھڑے مل جائیں، مجھے میری ماں، اس کی آواز گھٹ گئی۔ تو تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ وہ اس کا غم محسوس کر کر تڑپ سی گئیں۔ وہ بھی تو یوسف کی ماں تھی نا، جس نے جنم تو نہیں دیا تھا مگر اپنا دودھ پلا کر پروان ضرور چڑھایا تھا۔ انہیں بھی تو معلوم تھا کہ یوسف ان کا بیٹا نہیں ہے۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے انہیں فیصل اور حمیرہ سے زیادہ یوسف پیارا تھا۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ بیٹے، میں بھی تو تمہارے دکھ میں برابر کی شریک ہوں۔ وہ محبت سے یوسف کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر بولیں۔ قلندر شہباز کی چوکھٹ پر پیر رکھتے ہی یوسف کا دل بھر آیا۔ اندر لوگ اپنے اپنے دکھوں میں ڈوبے شنائیوں کی تال پر دھمال ڈال رہے تھے، سبھی اپنے آپ میں مست تھے۔ فریہ بیگم وہیں اشک بار آنکھیں لیے چوکھٹ پر بیٹھ گئیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اپنے اس سخی داتا کے صدقے میں مجھے میری ماں سے ملا دے۔ اے پروردگار، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے میرا سکون اور قرار لوٹا دے، مجھے صبر دے، مجھے میرے بچھڑوں سے ملا دے۔ میرے مالک، جہاں یوسف اللہ تعالیٰ سے اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا تھا، وہیں فریہ بیگم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو تھیں۔ اے اللہ، ایک بار مجھے اس عظیم ماں، اس عظیم عورت کو دکھا دے، صرف ایک بار۔ وہ دونوں جالی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے۔ کیا آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یوسف کا نام پوچھنے والا ایک نوجوان تھا۔ مجھے یوسف کہتے ہیں۔ یوسف، اور آپ کے والد کا نام؟ فضل دین۔ فریہ بیگم بھی متوجہ ہو چکی تھیں اور غور غور سے اس بوڑھی عورت کو دیکھنے لگی تھیں جو یک ٹک یوسف کو گھور رہی تھی۔ ریشمہ! وہ اس عورت کو دیکھ کر چیخ پڑی، اور وہ بوڑھی عورت جسے غم اور زمانے کی گردشوں نے وقت سے پہلے بوڑھا اور ضعیف کر دیا تھا، وہ فریہ بیگم اور یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ پھر فریہ اس کانپتے وجود کے ساتھ لپٹ گئی۔ میرا بیٹا کہاں ہے بیگم صاحبہ؟ وہ پتے کی مانند کانپ رہی تھیں۔ یہ ہے تمہارا بیٹا، فریہ بیگم نے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ماں ریشمہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیٹا میرا، میرا بچہ، میرا لال، میرے دل کا ٹکڑا۔ وہ بری طرح سے یوسف کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے بے تحاشا چوم رہی تھیں۔ میرے بچے، میری جان! وہ تو پاگل ہوئے جا رہی تھیں۔ میرے سینے سے لگ جا، میری تڑپتی ممتا کو تو قرار ملے۔ میرے بچے آ! یوسف نے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ کتنی عجیب کیفیت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ تیرا شکر ہے میرے پروردگار، میرے مالک، کہ تو نے میری آخری سانس میں مجھے میرا لال ملا دیا۔ وہ فرط جذبات سے یوسف کو لیے ہوئے جالی پر جھک گئیں، ایسا شکر کا سجدہ کیا کہ پھر نہ اٹھ سکیں۔ اسے اپنی منزل مقصود مل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر کیا سکون، کیا طمانینت تھی۔ اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا، وہ اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی، ریشمہ کو منزل مل گئی، اور جب یوسف منزل پر پہنچا تو منزل ہی بچھڑ گئی۔ ماں، میری ماں! یوسف اپنی ماں کے پیروں پر گر گیا اور اس کے پیروں کو بے تحاشا چوم چوم کر رونے لگا، اور ساتھ ہی یہ گریہ وزاری کرنے لگا کہ وہ کیسا بد نصیب بیٹا ہے جس کے نصیب میں صرف ماں سے بچھڑنا ہی لکھا تھا۔